السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، ہماری سب سے گزارش ہے کہ آپ دنیاوی جو بھی کام کرتے ہیں، بچوں کا سنبھالنا، گھر بار دیکھنا، تو اس میں ہمیشہ نماز کا خیال رکھیں، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر فرض کیا ہے، مرد ہو یا عورت، سب پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تو آپ کا کام کیا ہے کہ پہلے نماز سے دن کا آغاز کرے، جیسے کہ فجر کا نماز ہے، جوہر ہے، عصر ہے، مغرب ایسا ہے۔ اور بہت سے لوگ مطلب ابھی کا حال کیا چل رہا ہے ایمان والوں کا، مسلمانوں کا، کہ ہر کام کرتے لیکن نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، جبکہ نماز چھوڑنا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ہرگز تمہارے مال، تمہارے اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، جو غافل ہے وہ عنقریب نقصان کو پہنچنے والے ہیں۔ تو یہ نماز چھوڑنا دنیا اور آخرت کے لیے نقصان کا سودا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو ہاتھ پیر دیے، سب کچھ دل آنکھ سب بنائے، صحیح بنائے، تو آپ اللہ کا احسان مانو اور اللہ کے دربار میں نماز کی ادائیگی کرو، کیونکہ نماز اللہ نے فرض کیا ہے، اور نماز چھوڑنے سے انسان کی زندگی خرابی ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر انسان نماز نہیں پڑھتے، لیکن ان کو دیکھو تو کہیں نہ کہیں وہ پریشان رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو نماز کا حکم دو، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تم کو روزی دیں گے۔ تو آپ لوگ اسی لیے بول رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں سے روزی دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور نماز چھوڑنا کیسے نقصان ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو، ہرگز تمہارے مال، تمہارے اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں اللہ کو نہ بھول جائے، کیونکہ اللہ کو بھولیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کا ہی نقصان ہوگا، دنیا اور آخرت دونوں کا۔ تو دنیا اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ تو آپ نماز کی پابندی کرے، اچھے سے نماز پڑھے۔ نماز اگر پڑھنے آپ کو نہیں آتا ہے تو وہ سیکھے، کیونکہ نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہاں بھی ملے گا کامیابی، اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی اللہ تعالیٰ دے گا، اور جہنم سے آپ کو نجات ملے گا۔ اور نماز نہیں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے۔ اس کے لیے کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز اللہ نے فرض کیا ہے، اور نماز کو آپ چھوڑیں گے تو آپ ہمیشہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ جو نماز چھوڑتے ہیں وہ اپنا نقصان کر، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اے ایمان والو، ہرگز تمہارے مال، تمہارے اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، جو غافل ہے وہ عنقریب نقصان کو پہنچنے والے۔ اسی لیے ہماری یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ نماز پہ دھیان دے، سب سے پہلے نماز کو پڑھے، نماز کا سوچے، کیونکہ نماز پڑھیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا تو آپ کو جو بھی آپ کی ضرورتیں ہیں، جو بھی ہر کام میں اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی پیدا کر دے گا۔ اسی لیے نماز کی پابندی کرے، نماز پہ دھیان دے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھے، کسی کو تکلیف نہ دے، کیونکہ ایمان والوں کا کام ہے کہ ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرے، کسی کا نقصان نہ کرے۔ لیکن ابھی آج کل کیا ہو رہا ہے کہ لوگ نماز سے کسی کو مطلب ہی نہیں ہے، بہت کم ہی لوگ ہیں جو جا کے نماز پڑھتے ہیں، باقی سارے لوگ اپنے دنیاوی کام میں مشغول ہے۔ تو صرف دنیا کمانے سے آپ کو کامیابی نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا کو آپ جتنا ہی چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ اتنی آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اس کے لیے کہ آپ نماز پڑھیں، کیونکہ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام آسان کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے ہی انسان جنات کو پیدا کیا، ایسا نہیں کہ صرف دنیا کمانے کے لیے، اولاد کے پیچھے پڑے رہنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اگر آپ خود ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ اپنے گھر والے کو کہاں سے بچائیں گے جہنم کے آگ سے؟ اسی لیے کہ آپ نماز پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، نماز پڑھنے کی تاکید کرے، اور انہیں نماز پڑھنے کا جو بھی طریقہ ہے اچھے سے انہیں بتائے، سکھائے۔ نماز اصل چیز ہے، ہر کام سے پہلے آپ نماز پہ دھیان دیں، نماز کی پابندی کرے، غفلت نہ کرے، کیونکہ غفلت کریں گے تو وہی چیز آپ کو آخرت میں بہت بڑا نقصان کا آپ کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ قیامت کا جو دن ہے بہت سخت ہے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا۔ آپ سوچو نا کہ آپ یہاں اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو وہاں کس طرح آپ رہیں گے، قیامت میں کیسے آپ سے برداشت ہوگا،
क़यामत की गर्मी जो 50,000 साल का एक दिन है। इसलिए नमाज की पाबंदी करे और नमाज पे ध्यान दे। अल्लाह ताला ने नमाज फ़र्ज़ किया है ईमान वालों पे 5 वक्त के, तो नमाज पे ध्यान दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जुम्मा पढ़ लिया हो गया। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पर इसी में आपको कामयाबी मिलेगा। और जितने भी जादू के मसले हैं सबसे अल्लाह आपको बचाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।